بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارکہ کے رولز کا بیان چل رہا تھا۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو جو پہلا رول یہ بتایا کہ مشارکہ مینس ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ انڈر اے کانٹریکٹ بائی میوچل کنسنٹ آف دی پارٹیز فار شیئرنگ آف پروفٹس اینڈ لاسز arising from a joint enterprise اور وینچر۔ یعنی مشارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ریلیشن شپ جو کہ قائم ہو کسی ایک ایسے عقد کے ذریعے باہمی رضامندی سے دونوں پارٹیوں کی، تاکہ نفع اور نقصان میں شراکت کی جائے، اور جو نفع نقصان پیدا ہو کسی بھی ایک جوائنٹ انٹرپرائز یعنی کہ مشترکہ کاروبار سے یا مشترکہ پروجیکٹ کے ساتھ۔ اس میں ایک بات اور یہ بتائی گئی ہے کہ انویسٹمنٹ کم فرام آل پارٹنرز شیئر ہولڈرز ریفر ٹو ایز پارٹنرز۔ اگر تمام کے تمام پارٹنرز کے پاس سے اگر انویسٹمنٹ آئے تو ان سب کو شریک کہا جائے گا۔ Profit shall be distributed in the proportion mutually agreed in the contract۔ جو جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں ریشو اور پروفٹ کوئی بھی طے کیا جا سکتا ہے باہمی رضامندی سے، کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا یہ ریشو تقسیم کیا جائے گا تمام پارٹیز کے مابین۔ اب اس کے اندر کچھ بنیادی رولز ہیں جو کہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ان رولز کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ شرکت کی جو ہم نے دو قسمیں بیان کی تھیں، شرکت العقد کی، ایک شرکت العقد اور شرکت الملک۔ تو شرکت العقد کی پھر تین قسمیں بیان کی تھیں، ایک شرکت الاموال، شرکت الاعمال اور ایک شرکت الوجوہ۔ تو یہ جو تین قسمیں ہیں، شرکت العقد کی، شرکت الاعمال، شرکت الاموال، شرکت الوجوہ، ان کی ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ ایک شرکت المفاوضہ کہلاتی ہے، ایک شرکت العینان کہلاتی ہے۔ شرکت المفاوضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر لحاظ سے یعنی کیپٹل، لائبلٹی اور کام، عمل یعنی کہ راس المال، عمل، زمان یا اور نفع اور نقصان، ان تمام لحاظ سے جو پارٹنرز ہو وہ برابر ہوں، یعنی کہ پیسہ بھی سب نے برابر لگایا اور نفع بھی سب کا برابر ہوگا، نقصان بھی سب کا برابر ہوگا، اور ان کی ذمہ داری بھی برابر کی ہے کام کرنے کی، اور ان کا عمل بھی برابر کا ہے، اور جو زمان ہے یا نقصان ہے وہ سب لائبلٹی، سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی کہ گارنٹور بھی ہے، ٹرسٹی بھی ہے اور ایجنٹ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک شریک کوئی سامان لے کر آئے گا تو جس سے سامان خرید کے لے کر آیا ہے ادھار پر، تو وہ اس بندے سے بھی، زید سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، دوسرے پارٹنر عمر سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، تیسرے پارٹنر بکر سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور سامان کو جو خریدا گیا ہے وہ تینوں کی مشترکہ ہے، لہذا ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل بھی ہے۔ چنانچہ اگر صبح کو زید بیٹھ رہا ہے تو اس وقت زید جو سامان فروخت کرے گا تو ایک حصہ اس کا اپنا حصہ فروخت کر رہا ہوگا بطور اصیل کے، اور ایک حصہ وہ بکر کا فروخت کر رہا ہوگا، اور ایک حصہ وہ عمر کا فروخت کر رہا ہوگا۔ تو گویا کہ اس کا وکیل بھی ہے، اور گویا کہ زید جو ہے وہ امین بھی ہے ان باقی دونوں پارٹنرز کا۔ تو یعنی کہ وہ جب وہ بیٹھے گا دکان میں تو چونکہ باقی دو پارٹنرز کا سامان بھی اس کے اندر اس کے ساتھ مشترک ہے،
لہذا اس سامان کا وہ امین اور ٹرسٹی اور امانت دار بھی ہوگا۔ تو گویا کہ وہ کفیل بھی ہے، ہر پارٹنر وکیل بھی ہے، اور ہر پارٹنر جو ہے وہ امانت دار بھی ہے۔ لہذا یہ شکل مفاوضہ کی بہت ریئر ہے، بہت کم پائی جاتی ہے کہ سب چیزیں ہر لحاظ سے برابر ہوں۔ دوسری قسم ہے شرکت العنان۔ شرکت العنان کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی ان تین چار چیزوں میں اگر کوئی فرق پایا جائے، مثال کے طور پر ایک کا کیپٹل زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، ایک کا نفع زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، ایک کا جو ہے وہ لاس زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، یعنی کہ اس کی انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے، یا ایک آدمی کا جو ہے وہ کام کرنے کی ذمہ داری زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، یا ایک آدمی جو ہے وہ اس کی لائبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، تو ان چاروں لحاظ سے یہ نفع وغیرہ سب تمام لحاظ سے اگر کوئی کسی ایک چیز کی اگر کم ہے تو اس صورت کے اندر اس کو ہم شرکت العنان کہیں گے۔ چاروں چیزوں میں کم ہے یا کسی ایک چیز میں بھی کم ہے تو وہ شرکت العنان ہے۔ تو یوزولی جو عام طور پر شرکت ہوتی ہے وہ یہ شرکت العنان ہی ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر جو پارٹنرشپ یا شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جو ہے شیئرنگ ہے وہ در حقیقت شرکت العنان کے ہی زمرے میں آتی ہے۔ تو اس لیے اکثر شرکت العنان ہوتی ہے، اور یہ جو ہم آپ کو رولز بیان کر رہے ہیں یہ شرکت العنانی کے ہیں، کیونکہ شرکت المفاوضہ کا پایا جانا بہت کم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے ہر شریک برابر ہو۔ لہذا وہ چونکہ پائی نہیں جاتی، عام طور پر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہم نے اس کے شرکت العنان کے ہی سارے رولز بیان کیے ہیں۔ تو اس پہ ایک بات یہ کہ ایک رول یہ بھی ہے کہ دی ایگزسٹنس آف متعاقدین، پارٹنرز ہونے چاہیے۔ اب وہ پارٹنر کیسے ہونے چاہیے کہ مسٹ بی سین اینڈ میچور، عاقل بالغ ہوں۔ دی کانٹریکٹ مسٹ ٹیک پلیس with free consent of the party without any fraud or misrepresentation، یعنی باہمی مکمل رضامندی کے ساتھ اور بغیر کسی خیانت کے ساتھ اور جھوٹ اور غلط بیانی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، کانٹریکٹ جو مشارکت کا کریٹ ہونا چاہیے۔ ایچ پارٹنر ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان مشارکہ مینجمنٹ، ہر شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے۔ دی پارٹنرز میں اپوائنٹ اے مینیجنگ پارٹنر بائی میوچل کنسنٹ، اگر وہ چاہیں کہ بھئی ان میں سے کسی ایک کو مینیجنگ پارٹنر مقرر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ون اور مور آف دی پارٹنرز میں ڈیسائڈ ناٹ ٹو ورک فار دی مشارکہ اینڈ ورک ایز اے سلیپنگ پارٹنر، ان میں سے کوئی ایک پارٹنر یہ کہہ کہ بھئی میں تو کام کر ہی نہیں سکتا، وہ جاتا ہی نہیں کام، یا میں کام کرنا نہیں چاہتا اور میرا رول جو ہے سلیپنگ پارٹنر کا ہوگا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ If one or more partners choose to become non-working or silent partner, the ratio of their profit cannot exceed to the ratio of their capital investment in the total capital۔ یہ ایک اور اصول ہے، وہ یہ کہ اگر تین چار شرکاء ہیں، سب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف میں بھی، اگر مثال کے طور پہ سب نے 25% یا تین شرکاء ہیں مثال کے طور پہ، تین آدمی نے شرکت کی ہے، ایک آدمی نے مثال کے طور پہ 25% کی، دوسرے نے 25% کی، زیادہ نے 25% کی، بکر نے 25% کی، اور عمر نے جو ہے 50% کر لی۔ لیکن جو زید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا، میں سلیپنگ پارٹنر یا سائلنٹ پارٹنر ہوں گا، تو اب جو اس کا ریشو آف پروفٹ ہے وہ 25% سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو جو نفع کا استحقاق ہوگا وہ اس کے مال کی وجہ سے ہوگا، کام کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ البتہ باقی جو دو ہیں جن کا 75% ہے تو وہ اپنا ریشو جو بھی مرضی رکھ لیں، اس پہ آپس میں اس 75% کا آپس میں جو بھی تناسب مقرر کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے دونوں کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی زیادہ قابل ہو، کوئی آدمی زیادہ محنت کرتا ہو، کسی کے اوپر زیادہ ایکسپیرینس ہو، کسی کے اوپر زیادہ نالج ہو، لہٰذا وہ باہمی رضامندی سے اپنا جو بھی ریشو طے کر سکتے ہیں، چاہے وہ ریشو آف انویسٹمنٹ سے کم ہو ان کے یا زیادہ ہو، جو بھی مرضی طے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ البتہ لاس ان تمام صورتوں کے اندر ہر صورت ان کے انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ ایسیٹس آف مشارکہ، آل ایسیٹس آف مشارکہ آر جوائنٹلی اونڈ
ان پروپورشن ٹو دی کیپٹل آف ایچ پارٹنر. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب شرکت العقد ہوتا ہے تو پھر جتنے بھی اثاثے اس سے خریدے جاتے ہیں وہ سب شرکت الملک بن جاتے ہیں اور وہ سب کی کو اونرشپ میں آ جاتے ہیں, سب اس کے اونر بن جاتے ہیں, سب اس کے مالک بن جاتے ہیں اور مشترک ملکیت میں وہ آ جاتے ہیں. تو ہر آدمی کا حصہ مشاع کہلاتا ہے, یعنی کہ انڈیوائڈیڈ شیئر آف ایچ پارٹنر. کیپٹل آف مشارکہ. اب یہ کہ مشارکہ کا کیپٹل کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں رول کیا ہیں. آل پارٹنرز مسٹ کنٹریبیوٹ دیئر کیپٹل ان ٹرمز آف منی اور گڈس ایٹ این ایگریڈ ویلیویشن. کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹنر جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ تمام پیسے کیش کی صورت کے اندر لے کر آئیں, منی کی صورت میں لے کر آئیں. شیئر کیپٹل ان مشارکہ کین بی کنٹریبیوٹیڈ آئیدر ان کیش اور ان دی فارم آف کموڈیٹیز. In the latter case, the market value of the commodity shall determine the share of the partner in the capital. کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض جو ہے وہ کچھ لوگ کیش لے کر آئے ہیں یا کچھ کیش لے کر آئے ہیں اور باقی کموڈیٹیز ہیں, تو کموڈیٹیز کا تعین کیسے کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کموڈیٹیز کی مارکیٹ ویلیو لگا کر یہ سمجھا جائے گا کہ اتنے پیسے انویسٹ کیے گئے ہیں, یعنی گویا کہ ان کی ایک کنسٹرکٹیو لکویڈیشن کر لی جائے گی. کنسٹرکٹیو لکویڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ حکماً ان کو نقد بنایا گیا ہے ان کی تقویم کے ذریعے سے, ان کی ویلیویشن کر کے مارکیٹ ویلیو نکال کر ان کی تقویم کر لی گئی اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو کموڈیٹیز ہیں اتنی مالیت کی ہیں. مثال کے 100 روپے کیش ہیں اور 100 روپے کے ایسیٹس ہیں, تو پتہ چلا یہ 100 روپے کی مالیت ہے, لہٰذا گویا کہ ٹوٹل جو پورٹ فولیو ہے مشارکہ کا وہ 200 کا ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کو مقرر کیا جائے گا. Merely debt or receivable cannot become capital of مشارکہ. However, a mixed portfolio consisting of fixed asset and receivables can be created to form a مشارکہ. اگر ایک دونوں کے پاس خالی ریسیویبلس ہیں یا ڈیٹ ہے جس کو اس کو ملنا ہے تو اس کو کیپٹل نہیں بنایا جا سکتا. ہاں البتہ اگر پورا ایک بزنس ہے, اس بزنس کے اندر بہت سارے ایسیٹس ہیں, بہت سارا کیش ہے, کچھ ریسیویبل بھی ہیں, اب وہ پورا اس بزنس کے اندر کوئی آدمی شریک ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک پورٹ فولیو کے اندر یا اس کا کوئی ایک حصہ دوسرے آدمی کو بیچا جا رہا ہے, تو پھر وہ ریسیویبل جو ہے تابع ہوگا اور تابع ہونے کی وجہ سے اس کو وہ تابع ہوگا اصل اصول کے یا ان کے ایسیٹس کے, لہٰذا بطور تابع کے اس کو شامل کر کے جو ہے اس کو فارم آف کیپٹل قرار دیا جا سکتا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں طبعاً جائز ہوتی ہیں, علیحدہ سیپریٹلی وہ جائز نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے یہاں پر کہا کہ میئرلی ڈیٹ, خالی اگر ڈیٹ ہوگا تو پھر وہ کیپٹل نہیں بن سکتا. البتہ اگر کمبائنڈ آف ود دی ادر ایسیٹس ہو تو پھر وہ طبعاً یعنی تابع ہو کر سبارڈینیٹ ہو کر وہ اس کی گنجائش ہو جائے گی. The ratio of profit distribution of profit. The ratio of profit distribution must be agreed at the time of execution of the contract. The ratio must be determined as proportion to of the actual profit earned by the enterprise, not a percentage of the partner's investment, not in lump sum amount. کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ریشو جو ہے پروفٹ کا طے کیا جائے. اب جو ریشو آف پروفٹ کا طے کیا جائے وہ ایکچوئل پروفٹ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو جو پروفٹ ہر مہینے دیں گے, جو آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اس کا 10% دیں گے. اب چاہے نفع ہو یا نہ ہو تو یہ تو غلط ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی پروفٹ کا جو آپ کو پروفٹ ہوا وہ پروفٹ آپ کو پروراٹا ٹو دی یور انویسٹمنٹ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے اس نے 10% لگایا, ایک آدمی نے 80% لگایا اور یہ طے کیا کہ جو بھی پروفٹ ہوگا, مثال کے طور پہ اگر 10 روپے ہوا تو اس 10 روپے کا جو 2 روپیہ ہے وہ 10 روپے والے کو ملے گا اور 8 روپے جو ہے 80% والے کو ملے گا, کیونکہ ان کا جو ریشو ہے 80-20 ہے انویسٹمنٹ کا. تو ان کو انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے ان کو ایکچوئل پروفٹ مل گیا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جو 10 روپے والے کو 10 روپے ملے گا, یعنی کہ 10 روپے چاہے پروفٹ ہو یا نہ ہو تو ہر صورت پہ اس کو انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے اس کو پروفٹ دیا جائے گا, یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے کسی کے لیے
ایک لمسم اماؤنٹ کہ بھائی تمہیں ہر صورت میں تمہیں جو بھی پروفٹ ہو یہ نہ ہو میں تمہیں ہر صورت میں ہر مہینے 60,000 روپے دوں گا، 50,000 دوں گا، 10,000 دوں گا، 500 دوں گا، یہ بھی طے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ آن اکاؤنٹ بیسس پر علی حساب دیا جائے اور پھر بعد میں اس کی باقاعدہ اس کی سیٹلمنٹ کر کے پھر اس کا حقیقی اس کی سیٹلمنٹ کی جائے، اس کو ہر 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس کا دیکھا جائے کہ حقیقی حساب کیا ہوا، پھر واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو فائنل سیٹلمنٹ کر لی جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر کسی کو دیا ہے کسی پارٹنر کو کسی مہینے تو اس کو علی الحساب یا آن اکاؤنٹ بیسس پر دیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ if they are settled or adjusted at the end of the final calculation. A sleeping partner cannot share the profit more than the percentage of the capital. یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو کیپٹل ہے اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا۔ Rules of loss. In the case of loss, all the Muslim jurists are unanimous on the point that each partner shall suffer the loss exactly according to the ratio of investment. الربح على ما اصطلح عليه والوزية على قدر المال. The profit is based on the agreement of the parties, but loss is always subject to the ratio of investment. یہ بات پیچھے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ لاس جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ریشو آف انویسٹمنٹ کے طور پر ہی تقسیم کیا جائے گا، تو اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا۔ اگر مشارکہ کو ٹرمینیٹ کرنا ہو تو اس کا کیا راستہ ہے؟ مشارکہ از ڈیم ٹو بی ٹرمینیٹڈ ان اینی ون آف دی فالوئنگ ایونٹس۔ کہنا ہے کہ ان مندرجہ ذیل صورتوں کے اندر مشارکہ فسخ ہو جائے گا یا اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا، ٹرمینیٹ سمجھا جائے گا۔ Every partner has a right to terminate the musharaka at any time after giving his partner a notice to this effect, whereby the musharaka will come to an end. ہر شریک جو ہے وہ یہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مشارکہ کو وہ ایک نوٹس دے کر ٹرمینیٹ کر سکتا ہے اور پھر اس وقت مشارکہ ختم ہو جائے گا۔ In this case, if the assets of the musharaka are in cash form, all of them will be distributed pro rata to their investment after distribution of the agreed ratio of profit between the partners. کہہ رہے اس صورت کے اندر اگر وہ جو جتنا بھی پیسہ ہے وہ کیش کی شکل میں ہے تو پہلے اس میں سے نفع اپنے ایگریڈ ریشو کے حساب سے نکال لیں، اس کے بعد جو ان کا ریشو آف انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے ان کا کیپٹل تقسیم کر دیا جائے۔ بٹ if the assets are not liquidated or not in the liquid form, the partners may agree either on the liquidation of the assets or on their distribution or partition between the partners as they are on pro rata to their investment after distribution of profit at an agreed ratio. اگر وہ لکوڈ فارم میں نہیں ہے، فکس ایسیٹس ہیں، تو پھر اس کو آپ یہ کریں گے کہ یا تو اس کو سب کو مارکیٹ میں بیچ دیں گے، اور مارکیٹ میں بیچنے کے بعد جو ہے پہلے ان کا جو آپس میں دیکھا جائے گا کہ اگر سرپلس ہے تو پھر جو ان کا ایگری ریشو آف پروفٹ ہے وہ دیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا ان کا کیپٹل راس المال وہ ان کے ریشو آف انویسٹمنٹ کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو اگر وہ قابل انقسام ہیں، قابل ڈویزبل ہیں، تقسیم کے قابل ہیں، تو ان کو پروفٹ کو الگ کر لیا جائے گا اور پروفٹ کو ریشو ایگریڈ ریشو سے تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی کو جو کیپٹل ہے اس کو ان کے انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے تقسیم کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کی کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کر لیں اور ویلیویشن کر لیں، اور ویلیویشن سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اور اس صورت کے اندر اگر ایک پارٹنر جو ہے وہ باقی سب کے دو پارٹنر یا ایک پارٹنر باقی ایک جو نکلنے والے پارٹنر کا حصہ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو پروفٹ دے دیے جائے اور باقی حصے اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں، تو اس کو جو حصہ دیا جائے گا اور پروفٹ دیا جائے گا وہ پورے کاروبار کو بیچ کر نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کر کے اس کے شیئر اور پروفٹ کا تعین کر لیا جائے گا۔ تو اس کی کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مالی قیمت لگائی جائے گی۔ اب یہ مالی تقویم لگانے کے کئی سارے بیسز ہو سکتے ہیں،
مارکیٹ ویلیو بھی ہو سکتی ہے، فیئر ویلیو بھی ہو سکتی ہے، بریک اپ ویلیو بھی ہو سکتی ہے، جو بھی پہلے سے طے ہو کہ بھئی اس طریقے سے اگر کوئی پارٹنر نکلے گا تو یہ ویلیویشن کا میتھڈ ہوگا۔ بک ویلیو بھی ہو سکتی ہے، تو مختلف چیزیں مختلف بیسس بنائے جا سکتے ہیں۔ In case of dispute, if there is a dispute between the partners in this matter, i.e., one partner seeks liquidation while the other wants partition or distribution of the non-liquid assets themselves, the latter shall be preferred provided if they are dividable or divisible۔ یعنی کہ اگر کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے آپس میں اختلاف ہو گیا اور لیکویڈیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ایک پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نان لیکوڈ ایسٹس ہی ملیں اور وہ قابل انقسام ہیں، تقسیم ہونے کے قابل ہیں۔ کچھ عددیات ہیں، مثال کے طور پہ انڈے ہیں یا کوئی اور عددی چیزیں ہیں، تو ان کو تقسیم کرنا، ان کے فلاں کو اتنے مل جائیں، فلاں کو اتنے مل جائیں اور قابل تقسیم ہو سکتے ہیں، تو پھر بہتر یہ کہ ان کو اسی طرح دے دیا جائے۔ لیکن اگر وہ قابل انقسام نہیں ہے، تقسیم نہیں ہو سکتے، پھر ان کو لازماً یا تو مارکیٹ میں بیچا جائے گا، یا جو پارٹی جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے بزنس کو، تو اس کو اس کا حصہ کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کر کے اس کی تنزیز حکمی جس کو کہتے ہیں، تو یہ مالی اس کی تقویم کر کے، ویلیویشن کر کے اس کو اس کا حصہ متعین کر دیا جائے گا، نفع کا بھی اور اس کے کیپٹل کا بھی۔ تو اس کے بعد اس کو باہر وہ پھر چلے جائے گا اور باقی لوگ پھر باقی شرکاء اپنے کاروبار کو جاری رکھیں گے۔ However, if the assets are such that they cannot be separated or partitioned, such as machinery, then they shall be sold and liquidated or made constructive liquidation at an agreed basis, i.e., market value, book value, breakup value, or at an agreed value at the time, and the sale proceeds shall be distributed as per the above mentioned method۔ تو یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر وہ لکوڈ فارم میں نہ ہوں، فکس ایسٹ ہوں اور قابل انقسام بھی نہ ہوں، ڈیویزیبل نہ ہو، جیسے مشینری ہے، تو اس صورت کے اندر یا تو اس کو بازار میں فروخت کر دیا جائے یا پھر اس کی کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کر دی جائے، اور کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کے اندر ویلیویشن کی جاتی ہے اور اس کا پہلے سے ایک کانٹریکٹ کے اندر ایک بیسس متعین کر لیا جائے، اور وہ بیسس مارکیٹ ویلیو بھی ہو سکتی ہے، فیئر ویلیو بھی ہو سکتی ہے، بک ویلیو بھی ہو سکتی ہے، بریک اپ ویلیو وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ If any one of the partners dies during the musharaka, the contract of musharaka with him stands terminated. His heirs in this case will have the option either to draw the share of the deceased from the business or to continue with the contract of musharaka۔ تو کہہ رہے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت کے اندر جو اس کے ورثاء ہوں گے ان کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس کے پارٹنر برقرار رہیں اور چلتے رہیں اس کے ساتھ شرکت میں، اور چاہیں تو وہ اپنے آپ کو اس میں سے باہر کر لیں اور اپنا حصہ نکال لیں، جیسے کہ پیچھے اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ If any one of the partners becomes insane or otherwise becomes incapable of effecting commercial transaction, the musharaka stands terminated۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شریک جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، جیسے خدا نخواستہ انسین ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا خدا نخواستہ وہ بے ہوش ہو گیا، یا بالکل اتنا مریض ہو گیا کہ اس کو زندہ رہنا ناممکن ہو گیا، تو پھر صورت کے اندر ان تمام صورتوں کے اندر، یا وہ معذور ہو گیا تو اس صورت کے اندر وہ مشارکہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا، اور پھر ان کو جو ہے وہ یا تو ٹرمینیٹ ہو جائے گا یا پھر اس کے ورثاء کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن اس طرح اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کنسٹرکٹیو لیکویڈیشن کر کے اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے اور ان کے گھر والوں کو اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ Termination of musharaka without closing the business. If one of the partners wants terminate of the musharaka while the other partners like to continue with the business, the purpose of can be achieved by mutual agreement۔ یعنی کہ اگر ایک پارٹنر نکلنا چاہتا ہے، باقی لوگ جاری رکھنا چاہتے ہیں مشارکہ کو، تو پھر اس کو باہمی رضامندی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ The partners who want to run the business may purchase the share of the partners from that who wants to terminate his partnership, because the termination of musharaka with one partner does not imply its termination between the other partners۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پارٹنر نکلنا چاہتا ہے، اور یہ باہمی یہ طے کیا تھا انہوں نے کہ ہم اگر ایک پارٹنر نکلے گا
تو ہم مشارکہ کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے، تو اس صورت کے اندر دوسرا پارٹنر جو اس کا شیئر ہے وہ خرید سکتے ہیں، اور خریدنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے پہلے سے شرکت کے اندر ایک کلاز رکھنی پڑے گی کہ اس کو خریدنے کا جو بیسس ہوگا وہ کیا ہوگا، یعنی اس کی کنسٹرکٹیو لکویڈیشن کریں گے اور اس کی تنزیل حکمی یا اس کی ویلیویشن کریں گے، اور اس کی جو مارکیٹ ویلیویشن کا جو بیسس یا جو بھی بیسس طے ہو کہ مارکیٹ بیسس کے اوپر اس کی ویلیویشن کریں گے، یا بریکر ویلیو نکالیں گے، یا بک ویلیو نکالیں گے، یا جو بھی بیس ایگریمنٹ میں طے ہوگا اس بیسس کے اوپر اس کی ویلیویشن کر کے اس کا حصے کی شیئر کی قیمت متعین کر دی جائے گی، اور پھر اس کا شیئر اس کو خرید لیا جائے گا، اور تمام شرکاء جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا شیئر خرید لیں گے، اور وہ جو نکلنے والا پارٹنر ہے اس کو پیسے دے دیں گے اسی حساب سے جو کہ ویلیویشن کے نتیجے میں طے پائیں گے۔ However, in this case, the price of the share of the leaving partner must be determined by mutual consent. If there is a dispute between the valuation of the share and the partners do not arrive at an agreed price, the leaving partner may compel other partners on the liquidation, constructive distribution, or on the distribution of the assets themselves. کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ شروع میں کوئی طے نہیں کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی پارٹنر نکل سکتا ہے، اور ایک پارٹنر نکلنا چاہتا ہے اور آپس میں کوئی باہمی طے بھی نہیں ہو پا رہا کہ کس طریقے سے آپس میں ڈسٹریبیوشن کی جائے، تو پھر اس صورت کے اندر واحد یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ یا تو پورے بزنس کو اٹھا کے فروخت کر دیا جائے، یا پورے بزنس کی ایک مالیت نکالی جائے جو مارکیٹ ویلیو ہو اور باہمی رضامندی سے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشارکہ ہے یہ اس کی عملی طور پہ کہاں کہاں بینکنگ کے اندر اپلائی کیا جا سکتا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا بینک کے اندر دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک ایسٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے۔ ایسٹ سائڈس کے اندر جو پروجیکٹ فائنانسنگ ہے، فائنانسنگ فار اے سنگل ٹرانزیکشن، ورکنگ کیپٹل فائنانس یا رننگ مشارکہ، ان سب جگہوں پر امپورٹ فائنانس، ایل سی ود مارجن، ایکسپورٹ فائنانسنگ، یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں ہم اس کو آپ کو آگے بھی بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ اگر پروجیکٹ فائنانسنگ کیا ہوتی ہے، ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ کیا ہوتی ہے، اور ٹریڈ فائنانس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ فائنانسنگ کیسے ہوتی ہے، اور رننگ فائنانس اور مشارکہ ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ کیا ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے اندر مشارکہ کو کس طرح استعمال کیا جائے گا اس کو ہم الگ سے انشاءاللہ سیپریٹلی پریزنٹیشن کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ لائبلٹی سائٹ کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈپازٹ سائٹ پر کس طرح کے مشارکہ کو سیکورٹائز کر دیا جائے، سکوک ایشو کر دیے جائیں۔ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی مشارکہ کی بنیاد پہ لیے جا سکتے ہیں، ڈپازٹ اکاؤنٹس۔ سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ ایشو کیے جا سکتے ہیں، جیسے مشارکہ سرٹیفکیٹ ٹائپ کے۔ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ بھی مشارکہ کی بیسس پہ ایشو کیے جا سکتے ہیں۔ انٹر بینک فائنانسنگ جو آپس میں بینک جو ہے وہ لائبلٹی بینک دوسرے بینک سے لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ بھی مشارکہ کی بنیاد پہ لی جا سکتی ہے۔ باقی ڈیمنیشن مشارکہ ہے جو کہ شرکت ملک کے اوپر بیسڈ ہے، تو اس کی پریزنٹیشن ہم نے تفصیل کے ساتھ الگ سے کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ اس کو الگ سے ڈیمنیشن مشارکہ کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔